a tendency to go for food which is heavily dependent on industrially produced trans fatty acids and partially hydrogenated oils, جس کی وجہ سے ہمارے ملک میں cardiovascular diseases, ڈائبٹیز، الزائمرز اور اس کے علاوہ بہت سی اور نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جو انکریز ہو رہی ہیں. منسٹری آف ہیلتھ از کوگنیزنٹ آف دا فیکٹ industrially produced trans fatty acids and partially hydrogenated oils have far-reaching implications on the public health. پاکستان کا ایک ڈیٹا جنریٹ کیا گیا، جانا گیا کہ پاکستان میں ٹرانس فیٹ کس لیول پہ موجود ہے، تو اس میں پتہ چلا کہ پاکستان میں پائی جانے والی پروڈکٹ 30% کے لگ بھگ اتنا ٹرانس فیٹ موجود ہے. جون 2023 میں پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی نے ایسی 6 بڑی کیٹیگریز جس میں ٹرانس فیٹ زیادہ مقدار میں موجود ہوتا ہے ان کے لیے سٹینڈرڈز متعارف کروائے، اور اس میں جو ٹرانس فیٹ کی مقدار ہے اس کو کل فیٹ کے 2% تک محدود کر دیا گیا. اگرچہ یہ ایک مثبت قدم تھا، مگر ابھی بھی ہمارے کھانے کی بہت ساری مصنوعات ٹرانس فیٹ کی ریگولیشن سے باہر رہ گئیں. 2 سال پہلے ہم نے PYCA کے ساتھ مل کر پاکستان میں ٹرانس فیٹی ایسڈ کے ریگولیشن کے لیے کام کرنا شروع کیا. اس حوالے سے PYCA اور CPDI نے مل کے ایک کیمپین ڈیزائن کی. اس کیمپین کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم شہریوں کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ہماری جو فوڈ سپلائی ہے اس کے اندر ٹرانس فیٹی ایسڈ کی مقدار بہت زیادہ ہے اور اس کے نتیجے میں صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. PSQCA جو پاکستان میں اسٹینڈرڈ بنانے کا ادارہ ہے، ان کے ساتھ مل کے ان ٹرانس فیٹس کے اسٹینڈرڈس کو بنانے کے لیے ایک 2 مہم 2 سال پہلے شروع کی. اور جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں ہیلتھ کی، جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے فوڈ کی، پارلیمنٹیرینز، وومن پارلیمنٹری کوکسز ہیں، یا جتنے بھی ورکنگ گروپ ہیں جو کہ فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان تمام تک رسائی حاصل کی اور ان تمام کو سینسٹائز کیا کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر کام کرنا ضروری ہے تاکہ اس مسئلے کو ہمیشہ اور مستقل بنیادوں پر حل کیا جا سکے. اس کیمپین کے انڈر ہم نے ملٹیپل اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا، جس پہ میڈیا شامل تھا. تمام اسٹیک ہولڈرز کی انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگ تمام صوبوں کے چیف منسٹرز، پرائم منسٹر کو بھی خط لکھ رہے تھے پرائم منسٹر ہاؤس نے. وہاں سے ہمیں بڑا اچھا رسپانس آیا. ڈپارٹمنٹس کا کولیبریشن نہیں تھا، گورنمنٹ کا، پرائیویٹ کا، اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کرنا تھا. بہت ساری ہرڈلز تھیں جو وقتاً فوقتاً پیش آتی رہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کامیابی کے پیچھے جو ہماری سول آرگنائزیشنز ہیں، جن میں ہماری پاکستان یوتھ چینج ایڈوکیٹس، CPDI، ہارٹ فائل، اس طرح کی بہت ساری آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے مل کر کام کیا. اور اس سب کے ساتھ ساتھ PSQCA اور فوڈ اتھارٹیز، انہوں نے اپنا رول ادا کیا. تمام all food items need to be included in the limit. اور یہ جو مائل سٹون ہم نے اس سال 2025 میں فائنلی اچیو کیا ہے، یہ اگرچہ ایک چھوٹی سی ریگولیشن لگتی ہے لیکن یہ 22-23 کروڑ لوگوں کے ہیلتھ انڈیکیٹرز پہ امپیکٹ کرے گی. جب مجھے پتہ چلا تو مجھے احساس ہوا کہ ایز اے اوپینین میکر مجھے اور لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا ہے، عام پاکستانی کو ایجوکیٹ کرنا ہے کہ وہ غور کریں کہ وہ چیز جو کھا رہے ہیں ان کے جسم میں جا کے کس طریقے سے ان کو افیکٹ کر رہی ہے. مبارکباد اس بات کی کہ ابھی ہم نے پہلا مرحلہ ضرور طے کیا ہے، لیکن ابھی یہ لڑائی، یہ جنگ یہاں ختم نہیں ہوئی ہے. ابھی اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، آگاہی کے لیے بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور میں امید کرتی ہوں کہ ٹرانسفارم پاکستان وہ مراحل بھی ضرور طے کرے. ٹرانسفارم پاکستان کیمپین کے انڈر یوتھ جو ہے ان کو سینسٹائز کیا گیا تھا اور انہوں نے فردر جو ہے کمیونٹیز کو بھی سینسٹائز کیا تھا. سو دیز ور اوور لائک 5000 انڈیویجولز جن کو کیمپین کے اندر ٹرانس فیٹس کے حوالے سے اویئرنیس پرووائڈ کی گئی. PYCA کا کردار جو ہے وہ خوشائند اس لیے ہے کہ وہ یوتھ کو جو ہے وہ انگیج کر رہے ہیں، اور یوتھ ہی ہمارے ظاہر سی بات ہے کہ آج کا نوجوان ہی کل کا جو ہے وہ معمار ثابت ہوگا. بیماریاں ہیں نان کمیونیکیبل ڈیزیزز، اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں ہائیسٹ کنزمپشن آف ٹرانس فیٹ ہے. ہمارے کولیشن اور PYCA کی ایفرٹ کے ساتھ PSQCA نے اس کو ریگولیٹ کیا، اور اب جو ریگولیشن ہے وہ اس چیز کو کور کر رہا ہے کہ ٹرانس فیٹ کی مقدار کسی بھی فوڈ میں ٹوٹل فیٹ کا 2% سے زیادہ نہ ہو. چیزیں جو ہے نا سلولی اینڈ گریجولی امپروو ہو رہی ہیں. SPHO جو ہے اس کو بھی بین کی طرف اسٹیک ہولڈر کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہیں، کیونکہ اس سے بھی کافی ساری ایشوز آ رہے ہیں. انڈسٹری پارشلی یونائٹ کر کے آپ کی آئل یا فیٹس بنا رہی ہیں. سب سے پہلے ہم نے اسٹینڈرڈ کو ریوائز کرنا ہے.
اور جو بھی وہ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے IDFA بڑھ رہا ہے، پرسنٹیج بڑھ رہی ہے، اس کو ریکٹیفائی کریں. Hybrid approach is what is recommended. If you want to have 100% result, so you have to go for partially hydrogenation of oil کو آپ کو پروسیس کو ہی بین کرنا ہے. پاکستان میں ایک ایسے نیشنل سٹینڈرڈ کا بن جانا جس میں خوراک کے تمام ذرائع سے آنے والے ٹرانس فیٹ کو کل چکنائی کے 2% تک محدود کر دینا ایک بڑی کامیابی ہے. ہماری خوراک میں ٹرانس فیٹ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئل کی موجودگی ہے. اگر ہم پارشلی ہائیڈروجنیٹڈ آئل کے اوپر پابندی عائد کر دیں تو ہماری خوراک کو بہتر طریقے سے صحت مند بنایا جا سکتا ہے.